السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ پیپل پارٹی کے اراکین کے درمیان ایک جھگڑا ہوا ہے سی ایم ہاؤس کے اندر، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں آج ایک دلخراش واقعہ، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے۔ دیکھیں جی، ہرنائی آج 14 تقریباً فروری ہے، آج کی صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن مزدوروں کی چھٹی ہوتی ہے، تو جو اطلاعات ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کول مائنرز ہیں، مزدور کارکن ہیں، آج چونکہ چھٹی تھی اور جمعہ کا دن تھا، یہ لوگ کوئی اپنا بازار کے لیے راشن وغیرہ خریدنے جا رہے تھے گاڑی میں، تو رستے میں ایک بارودی سرنگ سے گاڑی ٹکرا گئی ہے اور جس سے دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک جو اطلاع ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کوئی 11 کے قریب کارکن جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 6 کے قریب زخمی ہیں۔ ان کو جو زخمی ہیں انہیں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا علاج کے لیے۔ اور اس سے پہلے بھی ان علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ تقریباً گزشتہ مہینوں میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ 20 جو ہے کارکن جاں بحق ہوئے تھے۔ اس طرح کے واقعات بہرحال پیش آتے رہے ہیں تو بڑا افسوسناک ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مزدور ہیں ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور ڈیڈ باڈیز کی شناخت کر دی گئی ہے اور انہیں ان کے علاقوں میں ڈیڈ باڈیز کو منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے۔ اب آتے ہیں جی، یہ جو خبریں آ رہی ہیں، آج اخبارات میں بھی یہ خبریں چھپی ہیں اور ایک ٹی وی چینل نے بھی اس خبر کو بڑی بریک کی ہے کہ سی ایم ہاؤس کے اندر وزیر اعلیٰ بلوچستان اور علی حسن زیری صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ آج ہم نے کوشش کی، تھوڑا معلومات لینے کی کوشش کی، مختلف ایم پی ایز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، اسپیشلی پیپل پارٹی والوں سے کہ جی معاملہ کیا ہوا ہے۔ تلخ کلامی رپورٹس کے مطابق ہوئی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی وزیر علی حسن زیری کے درمیان۔ دیکھیں، یہ جو دوریاں ہیں علی حسن زیری صاحب کی اور صفرہ بگٹی صاحب کی آج کی نہیں ہے۔ یہ جس دن علی حسن زیری صاحب کا ایز اے ایم پی اے نوٹیفیکیشن ہوا اور اس کے بعد انہوں نے حلف اٹھایا گورنر ہاؤس میں، جیسے ہی حلف برداری ان کی ختم ہوئی، میڈیا نے ان سے کچھ سوالات کیے تو علی حسن زیری صاحب نے اپنے پہلے میڈیا ٹاک میں وزیر اعلیٰ بلوچستان پر تنقید کی اور اسپیشلی ہب میں فنڈنگ نہ دینے کی شکایت کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہب کو جتنے فنڈ کی ضرورت ہے اس طرح جو ہے نہیں فراہم کی گئی ہے، اور ہب میں جتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ مرکزی حکومت نے دیے ہیں۔ بلوچستان حکومت نے کوئی اس طرح کا اقدام نہیں اٹھایا ہے۔ یہ تو اس ٹائم کی بات ہے، لیکن اس کے فوری بعد ہم نے رات کو دیکھا کہ پھر ایک اسٹیٹمنٹ آئی جس کی تردید کی گئی، مطلب ایک ویڈیو بیان کی تردید کی گئی، اور اس میں بتایا گیا کہ جو بات کی گئی علی حسن زیری صاحب کی جانب سے وزیر اعلیٰ سے متعلق، وہ دراصل اس کا جو ہے پس منظر ایسا نہیں تھا، وہ کچھ مطلب اپنے طریقے سے ایک وضاحت کر لی۔ اب جو 13 فروری کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو ہوا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے کافی سارے ایم پی ایز موجود تھے۔ اصل میں یہ ایشو تب شروع ہوا میرے خیال میں کچھ بیوروکریسی کے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے۔ علی حسن زیری صاحب کے کچھ لوگ ہوں گے یا وہ چاہ رہے تھے، بہت سارے ایسے بھی میں نے سنا ہے آج کہ ایک بیوروکریٹ ایسا بھی ہے گزشتہ 9 سالوں سے، وہ ایس ڈی ہے، وہ بھی اس کو بھی کہیں پہ ایز اے ڈی جی لگانے کی کوشش ہو رہی تھی یا بات ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ کچھ الاٹمنٹس ہیں زمینوں کے۔ یہ 2 ایسے کام ہیں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے ہو نہیں رہے، تو اس پہ تھوڑی تلخ کلامی ہوئی ہے اور
غصہ ہوئے ہیں، مطلب ذرا تل کلامی ہوتی ہے تو اس میں میں تو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ میں تو ہوئی ہے، اور جیسے یہ خبر باہر پہنچی تو میڈیا میں خبر آ گئی اس کی. اس کے بعد علی حسن زہری صاحب نکلے سی ایم ہاؤس سے، اور انہوں نے اطلاع یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کے ہی جہاز میں وہ کراچی یہاں اسلام آباد چلے گئے یہاں سے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ کا جو سی ایم ہے ان کا جو جہاز ہے وہ وزیر اعلیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کو کہیں نہیں لے جا سکتا تھا. لیکن ایک بل پاس ہوا ہے بلوچستان اسمبلی سے، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایم پی ہے بلوچستان کا، اگر اس کو کوئی ایمرجنسی یا ضروری کام پڑ جائے تو وہ وزیر اعلیٰ کا جو جہاز ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میرے خیال میں اسی بنیاد پہ پھر علی حسن زہری صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کا جو جہاز ہے وہ لے کے گئے، کراچی گئے ہیں. اسلام آباد زیادہ اطلاع یہ ہے کہ کراچی گئے ہیں. جب یہ خبر سامنے آئی، ظاہر ہے کہ پھر خبر پھر پیپل پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہاں تک بھی تو پہنچی ہے. اس کے فوری بعد اطلاع یہ ہیں آج کے آصف علی زرداری صاحب نے تمام پیپل پارٹی کے ایم پی ایز کو کراچی طلب کیا ہے. تو آج 14 فروری کو بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا ہے، لیکن بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کا کورم جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. اس میں وزیر اعلیٰ صاحب بھی موجود نہیں تھے اور باقی زیادہ تر پیپل پارٹی کے ایم پی ایز موجود نہیں تھے. تو اطلاع یہ ہیں کہ پیپل پارٹی کے ایم پی ایز کو چونکہ زرداری صاحب نے کراچی بلایا ہے میٹنگ کے لیے، اور زرداری صاحب خود دبئی میں ہیں، شاید وہ آج یا کل تک پہنچ جائیں، تو یہ لوگ جو ایم پی ایز ہیں پیپل پارٹی کے یہ کراچی چلے گئے ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب وہ بھی دبئی میں موجود ہیں، ان کو بھی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ آ جائیں، کراچی آ جائیں. تو ایک میٹنگ ہونی ہے آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں کراچی میں پیپل پارٹی بلوچستان کی اراکین اسمبلی کی. اس کے بعد ظاہر کچھ بولڈ فیصلے بھی شاید ہوں، اور پھر اس کے بعد فیصلوں کی عمل درآمد کیسے ہوگی اس پہ تو پھر بعد میں بات ہو سکتی ہے. لیکن پیپل پارٹی کے جو ایم پی ایز وغیرہ ہیں نا، یہ دیکھیں میں شروع سے جب میر صفرہ بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے میں نے کئی بار اس پہ بات کی ہے کہ جو پیپل پارٹی کے اراکین اسمبلی ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے صفرہ بگٹی صاحب کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک سوچ پائی جاتی ہے، جام صاحب لیں، ڈاکٹر مالک صاحب لیں، یا پھر اس طرح کہ ایک مہم چل جاتی ہے، پھر وہ مہم کامیاب ہو جاتی ہے تو ایک وزیر اعلیٰ کو نکالا جاتا ہے، اگلے وزیر اعلیٰ کو لایا جاتا ہے. یہ باپ کے دور میں تو بہت زیادہ ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ اٹیمپٹ اس لیے ہو رہے ہیں، پہلے اٹیمپٹ ہوتے رہے ہیں اور اس کے بعد 2 بار بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کوئٹہ آئے، معاملات کو رفع دفع کیا گیا اور شکوہ شکایتیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ معاملہ تمنے کو نظر نہیں آ رہا ہے، اختلافات. اب یہ جو کل والا واقعہ ہوا ہے 13 فروری کا، وہ بھی پرانے جو اختلاف ہیں اسی کا ایک سیکوینس آپ اس کو سمجھیں. اب پیپل پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ سی ایم بلوچستان سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، یہ کل والے فیصلے پہ جو فیصلہ ہوگا جب وہ خبریں سامنے آئیں گی تو تب وہ پتہ چل جائے گا. لیکن بلوچستان کے اندر بڑا ڈویژن ہے پیپل پارٹی کے اندر. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن بہت سارے 1-2 ایم پی ایز ایسے ہیں جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میر صفرہ بگٹی کے بعد اگر ان کو نکالا جائے تو کرۂ فعال وزیر اعلیٰ ہونے کا ان کے سر بیٹھ سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں بیوروکریسی پہ پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بیوروکریسی میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں گزشتہ 3-4 مہینوں کے درمیان، اس میں بھی پیپل پارٹی کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ
नाखुश नज़र आते हैं। और कुछ ऐसे पोस्टिंग हुई हैं जो एक साबिक वज़ीर आज़म की तरफ इशारा किया जाता है दबे अल्फाज में कि उनकी मर्ज़ी मंशा से ब्यूरोक्रेसी की तैनातियाँ हो रही हैं। अब ये तमाम मामलात को अगर देखें, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ शायद ऐसे फ़ाइलें भी हैं, कुछ अलाटमेंट्स वगैरह की, शायद माइनिंग की अलाटमेंट्स हों, ज़मीनों की अलाटमेंट्स हों, इतलात यही आती है कि उस पे शायद वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो अलाटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अली हसन ज़हरी साहब समझते हैं कि यार इनको होना चाहिए। मतलब तलखी मौजूद है, तलखी कुछ काम वगैरह जो हैं उनके हवाले से मौजूद है। अभी ये तो ज़ाहिर है कि मानना पड़ेगा कि मीर अली हसन ज़हरी साहब बलूचिस्तान से वाहिद शख्सियत हैं कि उनका जो ताल्लुक़ है वो बराह रास्त आसिफ अली ज़रदारी साहब से है और बड़ा मतलब नज़दीकी ताल्लुक़ है। गुज़िश्ता दिनों चाइना विज़िट हुआ था आसिफ अली ज़रदारी साहब का। बताया जा रहा है कि सरफराज बुगटी साहब का, मैंने उस पर बात भी की थी आपसे, कि शेड्यूल में था कि उन्होंने दौरा करना है चाइना का सदर के साथ, और सिंध के भी कुछ वज़रा वज़ीर आला शामिल थे, बलूचिस्तान से वज़ीर आला साहब और अली हसन ज़हरी साहब, उनका जो है वो नाम शामिल था। लेकिन ऐन वक़्त पे सरफराज बुगटी साहब जो है वो उनकी जो फ़्लाइट सीट है वो कैंसिल हो गई चाइना जाने की। वो ये बताया जा रहा है कि वो शायद आसिफ अली ज़रदारी साहब की वजह से नहीं हुआ है, किसी और वजह से हो सकता है। तो आपने फिर देखा कि जो दौरे चीन हुआ ज़रदारी साहब का, उसमें बलूचिस्तान से अली हसन ज़हरी साहब बिल्कुल फ्रंट लाइन पे थे, उसकी ख़बरें भी सामने आईं। तो एक बाएतमाद और करीबी बंदा ज़रदारी साहब का, उसकी तलखी हुई है वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब के साथ। और मेरा ये ख़्याल है ज़ाती कि अली हसन ज़हरी साहब इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, उनके साथ बाकी भी पीपल पार्टी के अक्सर लोग हैं। मैं दोबारा कहूँगा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ ऐसी भी तकर्रुरियाँ हैं जो कला डिवीज़न में होनी है, वो भी तातुल का शिकार हैं, बताया जा रहा है। कुछ मकरान में भी कुछ तैनातियाँ हैं, वो भी जिस तरह मतलब ख्वाहिश की जा रही है वो भी तैनातियाँ नहीं हो रही हैं। बहरहाल ये जो कल वाला झगड़ा है मेरे ख़्याल में थोड़ा सा सीरियस है पीपल पार्टी के अंदर। यही वजह है कि ज़रदारी साहब ने मीटिंग बुलाई है कराची। अब मेरे व्यूवर के ज़हन में सवाल शायद आता हो कि फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान का मुस्तक़बिल क्या हो सकता है। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है, क्योंकि बलूचिस्तान के किसी भी सियासी सूरत-ए-हाल पे आप पेशन गोई नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी ऐसी भी बातें सामने आ जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड फ़ैसले हो जाते हैं जो किसी के वामो गुमान में भी नहीं होते। तो मेरा इसके बावजूद मेरा ये ख़्याल है कि वज़ीर आला साहब की सीट को फ़िलहाल मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा है। प्रेशर बढ़ेगा ज़रूर, कल के झगड़े से मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा वज़ीर आला पे, लेकिन उनकी जो पोजीशन है, सीट है, वो उसकी तब्दीली के फ़िलहाल मुझे ऐसे इम्कान नज़र नहीं आ रहे ज़ाती तौर पर। मुमकिन है हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे। और ये भी इतला है कि शायद वज़ीर आला साहब को मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी फेवर कर रही है, मरकज़ी गवर्नमेंट। कहीं पे अगर कहीं पे कोई रुकावट आती भी है इश्यूज़ पे, कोई इश्यूज़ आ जाता है, तो मरकज़ी गवर्नमेंट उस इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये भी इतला हैं। तो यूँ समझें एक प्रेशर बिल्ड होगा वज़ीर आला पे। पोजीशन बतौर वज़ीर आला उसकी पोजीशन किस हद तक
کمزور ہوگی، تھوڑی بہت ظاہر ہوگی، جب پریشر ہوگا تو کمزور تو ہوگی، لیکن بالکل اس کو پوزیشن سے ہٹانا یہ میرے خیال میں فی الحال تو نہیں ہے، فی الحال مجھے تو آسان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آگے بہرحال حالات واقعات کی تبدیلی میں بلوچستان کے پیشن گوئی بھی نہیں کی جا سکتی، تو بہرحال یہ میری پریڈکشن ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ وہ رہیں گے، لیکن کمزور پوزیشن میں اور پریشر میں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔